جی بالکل، ہر سال کی طرح اس سال بھی پشاور پریس کلب کے 2024 کے لیے انتخابات ہو گئے ہیں، لیکن کوئی کانٹے دار مقابلہ نہیں ہوا، کوئی سخت مقابلہ نہیں ہوا، بلکہ جو 2023 کے صدر تھے اور جو کابینہ تھی تقریباً وہ کابینہ ٹوٹلی دوبارہ ریورس ہو گئے اور بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے کلین سویپ کر کے دوبارہ پریس کلب کی صدارت بھی حاصل کر لی۔ صدارت میں ارشد عزیز ملک اور رضوان شیخ، طیب عثمان اور عرفان مسازے، قاری گل رحمان اور دوسرے ساتھیوں نے بھرپور حصہ لیا اور یہ سب ساتھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے پریس کلب کے جو دوبارہ صدر منتخب ہو گئے ہیں ارشد عزیز ملک سے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے تاثرات کیا ہیں اور وہ صحافیوں کے فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے۔ پہلے تو آپ کو سر بہت بہت مبارک ہو اور نیشن نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو مبارک ہو۔ تو سر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ عمران نے بڑی بھاری اکثریت سے مجھے منتخب کیا، جو کہ پریس کلب کی تاریخ ہے، ایک اس تاریخ میں ایک یہ ریکارڈ ووٹ ہیں جو مجھے دیے انہوں نے۔ ہم نے پورے سال کوشش یہ کی کہ ممبران کی خدمت کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کے لیے ہم جتنا بھی ویلفیئر کر سکے وہ ہم نے کوشش کی کہ وہ کریں ہم۔ تو انشاءاللہ اس سال بھی جو ہے کوشش کی جائے کہ جو ویلفیئر کی اسکیمیں ہیں ان کو جاری رکھا جائے، اس میں ان کی ٹریننگز بھی ہوں، اس میں ان کے لیے سپورٹس کی ایکٹیویٹیز بھی ہوں، اس میں کلچر کی ایکٹیویٹیز بھی ہوں، اس میں دیگر جو ہمارے پروگرام ہیں وہ بھی ہیں، ان کی ہم مدد کریں، ہیلتھ میں بھی مدد کریں، ان کی ایجوکیشن میں ان کے بچوں کی مدد کریں۔ اس طرح جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی ان کا محور جو ہے یہی بچے ہوں گے اور ان کے ممبران ہوں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ ان کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز دیں۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد صاحب آپ کا شکریہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ارشد عزیز ملک صاحب اور ان کی ٹیم ایک تاریخی ریکارڈ کے ساتھ جو ہے کامیاب ہوئی ہے، اور ان کا جو پروگرام تھا گزشتہ سال کے دوران، جو خدمت کا اور جو ممبران کی عزت کا اور ان کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کا، ان کی جو ٹیم تھی یونٹی ڈیموکریٹک الائنس کی، اس کا اس سال بھی یہی ایجنڈا ہے، اور ان کا یہ ایجنڈا ہے جس پہ ساتھیوں نے اعتماد کر کے انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب کیا ہے۔